تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عبادات کے ساتھ اخلاق اور آداب اور معاملات بھی سکھائیں۔ یہ مکمل دین جسے ہم کہتے ہیں ضابطۂ حیات، یعنی زندگی گزارنے کے تمام اصول اور قواعد اس دین کے اندر موجود ہیں۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مجلس کے آداب ذکر فرمائے کہ مجلس میں تمہیں کس طرح بیٹھنا ہے۔ کوئی محفل قائم ہو، کوئی بیٹھک ہو، کچہری ہو، کوئی وعاظ کا معاملہ ہو، کوئی عالم دین تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے اور لوگ وہاں جمع ہیں، یا دوستوں کی آپس کی کچہری ہے۔ دین اسلام میں ان تمام معاملات کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی گئی۔ کوئی ایسا پہلو تسنا نہیں رکھا گیا جس کی انسان کو ضرورت ہو اور شریعت میں ہمیں اس کے احکامات نہ ملیں۔ لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے اپنے پرسنل یا کاروباری یا دینی رشتہ داری یا گھریلو معاملات پر گفتگو کرنا یہ انسانوں کی فطری ضرورت ہے۔ ہر محفل میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی۔ دین اسلام نے اس کے بھی مکمل احکامات ہمیں سکھائے۔ صحیح بخاری کے اندر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب یعنی کہ آداب اور اخلاق جن حدیثوں میں سکھلائے گئے ہیں وہ عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام کو راستوں پر مجلسیں لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھ کے تم کچہریاں مت کیا کرو۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اکثر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہاں سے گزرتے، خواتین بھی گزرتی، بے پردگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، لہذا راستوں پر مت بیٹھا۔ انصار صحابہ کرام تھے، انہوں نے عرض کی، باقاعدہ اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول ما لنا من بد من مجالس، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ہم گھروں سے باہر نکل کر وہیں کسی راستے پر، کسی کونے پر، کسی چوک پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی خصوصی اوتاق اور بیٹھک نہیں جہاں بیٹھ کر ہم اپنے معاملے طے کریں، حل کریں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کی ہمدردیاں کریں، ہمدردیاں سنیں، پریشانیاں سنیں، مشورے دیں، تسلیاں دیں۔ مجلسیں تو ضروری ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ ترجمہ ما لنا من بد من مجالس، یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک، پھر شرطیں لگائیں، فآتوا الطریق حقھا، اگر مجلسوں میں بیٹھنا ہی ہے، کچہریاں کرنی ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، بیٹھک کا اہتمام نہیں ہے تمہارے گھروں میں، تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ یہ تعلیم کا بھی طریقہ ہے کہ صحابہ کرام خود مجھ سے پوچھے میرے شاگرد کہ وہ حقوق کیا ہے۔ نبوت کے آداب سے واقف تھے صحابہ کرام، فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق کیا ہیں ہمیں بتائیے، ہم حقوق ادا کریں گے۔ فرمایا پھر راستے پر اگر تم بیٹھتے ہو حقوق یہ ہیں، رد السلام، کوئی بھی گزرنے والا گزرے سلام کرے، سلام کا جواب ضرور دینا، وکف الاذی، اور کسی کو تکلیف مت دیں،
راستے پر اس طرح نہ بیٹھے کہ لوگوں کی گزرگاہیں تنگ ہو جائیں، یا تمہاری وجہ سے کوئی اپنا راستہ ہی بدل دے۔ اس انداز میں بیٹھے کہ لوگوں کی آمد و رفت آرام سے چلتی رہے۔ اگر سواری ہے تو سواری کے گزرنے میں انہیں کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو، تکلیف کسی کو نہ پہنچا۔ اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے، وہ تم سے رہنمائی طلب کرے اپنی منزل کی، تو اس کی رہنمائی کرو۔ یہ بھی راستے کا حق۔ تم سے پوچھے میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کرو، دل کھول کر اس کی رہنمائی کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ثواب، جیسا کہ باقی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کی رہنمائی کرو۔ بغض البصر، اور ایک حق یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے دیکھیں۔ تمہاری آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، یعنی اپنی کچہری تک محدود ہونی چاہیے۔ اگر وہاں سے کوئی خاتون گزرے، خواتین گزرے، تو تمہاری نظریں محفوظ ہونی چاہیے، ان کی ٹوہ میں نہیں ہونی چاہیے، انہیں دیکھنا نہیں چاہیے، اپنی نظروں کو جھکا۔ اگر یہ حکم ادا کرتے ہو پھر تمہیں اجازت ہے، تم کچہریاں کرو جہاں تم بیٹھ کر اپنے معاملات حل کرتے ہوتے ہی کرتے۔ نظروں کی حفاظت، بد نظری سے بچو، بد زبانی سے بچو، کسی کو تکلیف نہ دو، کوئی بھولا بھٹکا آ جائے اس کی رہنمائی کرو، اور کسی کو تکلیف نہ دو، راستے تنگ نہ کرو۔ یہ مجلس کے بنیادی آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ ایک موضوع آپ تمہید سے سمجھ چکے ہوں گے۔ چاہے ہم مسجد میں عبادت کرنے آئے، پانچوں وقت کی جو عام نمازیں ہیں، نماز میں مسجد میں ہم آئے ہیں، مسجد کے آداب، بیٹھنے کے آداب، صف بندی کے آداب، چاہے خطبہ جمعہ جس طرح کہ آج ہم آئے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ کے آداب، یا اس کے علاوہ دروس اور اہل علم کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کے آداب، اور اس کے علاوہ بھی ہم آپس میں اپنی بیٹھک لگاتے رہتے ہیں۔ دوست و احباب جن کے دل آپس میں ملتے ہیں، وہ بیٹھ کر اپنی پریشانیاں ایک دوسرے میں وہ بانٹتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں، تسلیاں لیتے ہیں، ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، ہمدردی کے بول لیتے ہیں، جس کے بعد پھر رشتہ دار، دوست و احباب کافی معاملات میں وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، اولاد والدین کے ساتھ، بھائیوں کی آپس کی مجلسیں، میاں بیوی کی مجلس والدین کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ایک بنیادی جز ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری مجلسیں، ہماری گفتگو، ہماری کچہری۔ اسی لیے دین اسلام نے اس کے بارے میں آداب، اخلاق، زبان کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، بڑوں کا ادب اور شرم و حیا، یہ ساری چیزیں سکھلائی۔ جب کوئی بڑا بات کرے تو چھوٹوں کا خاموش رہنا اور اپنی باری کا انتظار کرنا، کسی کی بات نہ کاٹنا، یہ تو بنیادی آداب ہے جو ہم بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دین اسلام نے یہ احکامات ہمیں پہلے ہی بتا دی۔ اور پھر مجلس میں ہونے والی گفتگو، کسی کا پرسنل معاملہ ہے، المجالس بالامانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ایک حدیث بھی ہے، سنداً ضعیف ہے، لیکن مفہوم اس کے متعلق اس کی تائید میں باقی واقعات ملتے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تمہاری مجلس سے تمہارے پاس امانت ہوتی۔ جب مجلس میں بیٹھ جاؤ، جو گفتگو ہو رہی ہے، کسی آدمی نے آپ کو اپنا راز بتایا ہے، کسی وہ کوئی معاملہ کرنے لگا ہے، آپ سے مشورہ لے رہا ہے، یا اپنے کوئی پریشانی ذکر کر رہا ہے، تو وہ آپ کے پاس راز ہے۔ مجلس ختم ہوئی، وہ راز دفن ہو آپ کے سینے۔ یہ بھی آپ کا اخلاق، یہ بھی آپ کا ادب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے ایک دفعہ امتحان لے لیا۔ صحیح بخاری کے اندر اس مجلس کا ذکر آتا ہے، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، مجھے ایک درخت کے بارے بتاؤ، وہ کون سا درخت؟
کہ جو سارا سال پھل دیتا ہے، ہر سال اس کا پھل آتا ہے اور اس کی ٹہنیاں کبھی خشک نہیں ہوتی، وہ ایک مومن انسان کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوتی اور شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوتی، وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، وہ کبھی گرتا نہیں، اس کی جڑیں کبھی اکھڑتی نہیں، ان لائق اس کو کلہاڑے کے ساتھ باقاعدہ کاٹا جائے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی بھی تھی، جو کہ ایک اشارہ تھا، لیکن صحابہ کرام اس مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی صحابہ، چھوٹی عمر کے صحابہ، نوجوان صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ یہ عرب کا قومی درخت ہے شروع سے لے کے اب تک، لیکن صحابہ کرام کا ذہن اپنے درخت کی طرف گیا ہی نہیں، وہ دور باقی درختوں کی طرف سوچنے لگے۔ جواب دیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بلاخر نبی علیہ السلام نے بتایا جب کوئی جواب نہیں ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بچہ، نوجوان لڑکا عبداللہ بن عمر، ان کے دل میں جواب آیا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن دیکھا کہ اس مجلس میں میرے والد گرامی جن کا صحابہ کرام میں مقام ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بیٹھی ہوئی، انہوں نے جواب نہیں دیا اور میں چھوٹا ہو کے جواب دوں، یہ بے ادبی، یہ بڑوں کا ادب نہیں، بڑے بیٹھے ہوں اور میں جواب دینا شروع کر دوں، خاموش رہے۔ جب نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت، مجلس ختم ہوئی، اپنے والد سے کہنے لگے عبداللہ بن عمر ابا جان میرے دل میں جواب آ گیا، آپ کی وجہ سے، ابو بکر کی وجہ سے، آپ بڑے ہیں، مجھے مناسب نہیں لگا میں چھوٹا اپنی زبان کھولوں، میں خاموش رہا۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو، فرمانے لگے اگر آپ جواب دے دیتے کان حب الیہ من عمر النعم، میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر، سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ سب سے بڑا مال عرب میں سمجھا جاتا تھا سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اونٹ ہوتا تھا، اس کے ملنے میں انسان کو جو خوشی ہو سکتی اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی سمجھ دی، اتنا سمجھدار۔ بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا، بڑوں کا ادب کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کو ادب سکھلایا گیا ہے، مجلس میں بڑے ہوں اور چھوٹے بھی ہوں، جب تک انہیں کہا نہ جائے، اجازت نہ دی جائے، چھوٹے خاموش رہیں، بڑوں کو بولنے دیا جائے۔ جب چھوٹے بولنا شروع کر دیں، بڑے خاموش ہوں، تو پھر آگے معاملات خرابی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عباس بھی نوجوان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، 13 سے 14 سال کی عمر، نوجوان صحابہ کرام، سیدھے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، دودھ کا ایک پیالہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، خود تناول فرماتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چند گھونٹ لیتے ہیں، پھر آپ نے وہ تما چاہتے تھے کہ میرا یہ تبرک جو میرا پیا ہوا دودھ ہے میں اپنے تمام صحابہ کرام کو، اپنے تمام ساتھیوں کو پلاؤں۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے مجلسوں میں تو سیدھے ہاتھ سے شروع کیا ہے، اس چیز چاہے سیدھے ہاتھ میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے بڑا، اس کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میری الٹی جانب، بائیں جانب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں، مقام ایک حیثیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وزیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشیر خاص، رازدان مقام آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اصول تو اصول ہے، اب باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے سے اجازت طلب کی کہ اے بچے، حل تأذن لی، آپ مجھے اجازت دے، میں اپنا
دودھ یہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میری الٹی جانب بائیں جانب ابو بکر و دیگر شخصیات ان کو پہلے دوں. اب نبی علیہ السلام کا پیا ہوا تبرک سب سے پہلے لینے کا بڑا شرف. کہنے لگے عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تبرک کی جو برکات ہیں میں اس شرف پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ شرف مجھے ملے. بچوں کی یہ سوچ تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق. خیر ہے اس خیر میں پیچھے کی بڑوں کا عادت جب تک شریعت کے تقاضے ہیں تو یہ حق ہی میرا ہے. میں دائیں جانب بیٹھا ہوں. میں اپنے حق پر کسی اور کو آج ترجیح نہیں دوں. فَتَلَّهُ بِالْيَمِينِ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ سے اسے زور سے تھما دیا. ڈٹ کے لے لو پھر اپنا شوق پورا کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ تبرک سب سے پہلے پیا. بچہ تھا مجلس میں. اس کے بعد وہ سرکل چلنے لگا. ان کی اس طرح جو ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا سلسلے کے ساتھ وہ گھوم کے وہ دودھ آیا. سب نے تناول کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو تبرک. آپ کی مجلس میں اگر بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی معاملے میں درست بات کر رہا ہے تو اس کو سنیں. نمازوں میں عبادات میں خطبات جمعہ میں عام 5 نمازوں میں اگر بچہ سمجھدار بچہ اتنا ہو کہ اسے سمجھ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے وہ اگر آ کے پہلی صف پہ کھڑا ہو گیا ہے اہل علم نے وضاحت کی ہے اگر وہ پہلے آ گیا تو کو ہٹائے نہیں اس کا بھی ہٹتا ہے. آپ بچے کو اگر پیچھے ہٹاتے ہیں اس طرح بچوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. ان کے دل ٹوٹیں گے. وہ جو بچہ آج کل کے بالخصوص ماحول میں دنیا کا دل فریب پرفتن ماحول سوشل میڈیا اور موبائل کی دنیا نے دنیا کو جو متعفن بنا دیا ہے وہاں سے کٹ کر مسجد میں سب سے پہلے آ گیا. اگلی صف میں اس کا شوق تو دیکھو بچے کا. آج کل بچوں میں کہاں رجحان ہے اس کا. آپ دیر سے آتے ہیں جب امام آیا ہے مصلی پہ آپ اس ٹائم آتے ہیں بچہ کھڑا ہوا ہے کندھوں سے پکڑ کے بچے کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. غلط رویہ. اس کا حق کیوں مارتے ہیں. آپ کو اگر شوق ہے پہلی صف پہ کھڑے ہونے کا پہلے آ گئے پہلے آئیے پہلے پائیے جو عام اصول ہے حق بھی سیکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی تاکید فرمائی تھی. آپ کے صحابہ کرام میں سے جو برگزیدہ صحابہ ابو بکر عمر جیسی شخصیات علی اور عثمان جیسی شخصیات رضی اللہ عنہم اجمعین کہ کوشش کرو میرے پیچھے تم کھڑے رہو تم پہلے آیا کرو. یہ حکم نبی علیہ السلام نے دیا اپنی پوری امت کے لیے. ہر مسجد میں جب بھی امام مصلی پہ آئے امام کے پیچھے لیرینی منکم اولو العلم والنہا علماء اور فقہاء عقل مند جو ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں. وہ یعنی پہلے آئے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ دیر سے آئے پہلے جو کھڑا ہوا اس کو ہٹا کے میں عالم دین ہوں میں پہلے کھڑا ہوں یا میں حافظ ہوں میں بڑی عمر کا ہوں. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم انہی کو دیا لیرینی منکم تم پہلے آؤ مجھ سے قریب کھڑے. لہذا یعنی ہماری عبادات میں سب بندی کے لیے احکامات جس طرح اس بچے کا حق نبی علیہ السلام اس کو دیا. ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے دوسری جانب بچے کا حق پہلے. اسی طرح صحیح بخاری کا ہی ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر ایک دودھ آتا ہے دودھ کا پیالہ. اب دائیں جانب اس وقت ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا خانہ بدوش مسلمان ہے صحابی ہے بدوی ہے خانہ بدوش ہے ایک گوٹھ کا آدمی ہے گاؤں کا. تو کیا ہوا دائیں جانب اس کا نصیب تھا وہ بیٹھا ہوا اس کا حق. نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے تناول فرمانے کے بعد جو دودھ بچ گیا عمر بن خطاب نے دیکھا بائیں جانب ابو بکر صدیق بیٹھے اسی طرح کی کیفیت. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو دیجیے. نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ سجتی ہے. فرماتے ہیں عمر الیمین الیمین
یہ اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت نازل فرمائی، یعنی میں بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت کا پابند، مجلس میں اس طرح کی چیز تقسیم ہو تو جو دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے اسی کا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ خانہ بدوش بہرانی کا کوئی شخص ہو، نبی علیہ السلام نے آرابی کو وضو دے۔ اس طرح مجلسیں اور محفلیں اصول پر چلتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ احادیث مجلس کے آداب کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمان مبارک میں اسی طرح ہونے والے واقعات ہمارے سامنے جب آتے ہیں، پھر ہم اپنے معاشرے کا جب تقابل کرتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11، مومنوں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب مجلس میں بھیڑ لگ جائے، رس ہو جائے، تنگی ہو، آنے والے آ رہے ہوں اور تمہیں کہا جائے کہ اب پھیل جاؤ تو فوراً کشادگی پیدا کرو، پھیل جایا کرو، کشادہ ہو کر بیٹھو، یعنی نماز اور خطبہ جمعہ کے علاوہ یہ مجلس مراد ہے۔ کیوں؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ ضرور سنیے گا۔ جس طرح ہم صف نماز میں صفیں باندھتے ہیں، خطبہ جمعہ میں پہلے آنے والے لوگوں کو چاہیے جو جتنا پہلے آتا ہے پہلی صف کو مکمل کرے، جس طرح نماز میں صفیں باندھی جاتی ہیں، اور درمیان میں فاصلہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ اس طرح جگہ لیں جتنا آپ نماز میں جگہ لیں گے۔ درمیان میں خال چھوڑتے ہوئے آپ پیچھے بیٹھتے ہوئے جائیں گے تو یہ اصول کے خلاف ہے۔ عام مجلسوں کے بارے میں یہ آیت ہے آج جس کا ترجمہ میں کرنے لگا۔ جمعے میں خطبہ جمعہ میں آپ آ جائیں، آپ پہلے آئے ہیں، جہاں پہلی صف میں آپ کو جگہ ملے، پہلے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پہلو میں آپ بیٹھیں، پھر اس کے پہلی صف مکمل ہو جائے، پھر دوسری صف، اگلی صف میں بھری ہوئی ہم 2-3 صفیں جو کے پیچھے بیٹھ جائیں، پھر اس طرح لوگ پیچھے بیٹھ جائیں۔ اب جو بعد میں آنے والا ہے وہ دیکھے گا آگے تو خال پڑے ہوئے، جگہ پڑی ہوئی ہے، مجبوراً وہ آپ کی گردنیں پھلائے گا، تکلیف پھر بھی آپ کو۔ اس میں اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ غلطی اگلوں کی ہے جنہوں نے خال چھوڑ کے جگہ بنائی، وہ دائرے آگے جگہ دیکھی ہے، وہ تو آئے گا، اسی لیے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ کوئی خالی جگہ باقی، جب نماز کھڑی ہو تو وہی لوگ صفوں میں پورے ہو، اس انداز میں بیٹھا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے مجلسوں میں جب بیٹھو اور تنگی ہو جائے تمہیں کہا جائے کشادگی اختیار کرو تو پھر کشادہ ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب مجلس برخاست ہو جائے، مجلس کا جو امیر ذمہ دار بڑا بیٹھا ہو وہ کہے کہ مجلس برخاست ہے تو آپ اٹھ جائے۔ جب ان چیزوں پہ تم عمل کرو گے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یہ علماء اور اہل ایمان کی نشانیاں ہیں جو آداب پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ درجات تمہارے بلند کرے گا، اہل ایمان کے اور علماء کے، اہل ایمان کے اور علماء کے۔ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر، بخوبی واقف۔ ہم تمام انسانوں کا کوئی ایک عمل، خواہ وہ نیکی ہو خواہ وہ بدی، اللہ سے مخفی ہے، بڑا عمل ہو چھوٹا عمل، دن کے اجالے میں کیا جائے، تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں کیا جائے، اللہ سے کوئی عمل اوجھل نہیں۔ دل میں سوچا جائے ہمارے آنے والے وسوسے جو ہم خیالات پکا رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے درجات بلند کرتا ہے، اور علماء ہی اہل ایمان ہیں، اہل ایمان ہی علماء ہیں۔ یہاں سے مراد اہل علم الگ مراد نہیں، کیونکہ ہر انسان جب ایمان لاتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ رب کی توحید کی معرفت رکھتا ہے، اب رب کے رسول کو جانتا ہے، وحی الہی کو جانتا ہے، اپنے احکامات فرائض سمجھتا ہے، ادا کرتا ہے، روزے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز
پڑھنے کا طریقہ وضو، یہ بھی علم، گویا کہ علم ہو وہی چیز ہے جو انسان کو عمل کرنے پر ابھارے اور آمادہ کرے، پھر اللہ ایسے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ عاجزی اور تواضع کی علامت۔ مجلس قائم ہے، مجلس میں تنگی آ گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، حلقہ وسیع کر رہے ہیں، عام مجلس، خطبہ جمعہ اور نمازوں کے علاوہ عام دینی پروگرام ہے، آپ کی عام مجلس گفتگو کچہری ہو رہی ہے، کوئی نیا آدمی آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ نہیں تو پھر جگہ بنا، جگہ بنانا فَافْسَحُوا، اللہ رب العالمین تمہارے اندر خوشحالی پیدا کرے۔ اللہ نے خوشخبری دی، خوشحالی دو طرح کی پیدا کرے، تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھیں۔ کوئی آدمی آئے کو جگہ نہ مل رہی ہو، آپ تھوڑا سرک کے جگہ بنا ان کے لیے، کتنا خوش ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبتیں پیدا ہو۔ یہ اصول ہمیں ایک انداز میں صف بندی میں بھی ملتا ہے۔ بے شمار معاملات ہیں، نماز صف بندی کے دوران ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا لینو بِأَیْدِی اِخْوَانِکُم، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ صف میں اگر گنجائش تم دیکھ رہے ہو، بعض ساتھیوں کو اپنے صف میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ اچھا شوق ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگلی صف میں آپ جب آئیں جب آپ گنجائش دیں، گنجائش نہ دیکھیں، آپ زبردستی گھس جائیں گے تو پھر اپنوں کو تنگی ہوگی، نماز سکون سے پڑھنے کے بجائے وہ تنگی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ دیکھ رہے جگہ ہے، پھر شرمائے نہیں، اس چیز میں شرم کا ہے، تکبر کا ہے۔ فرمایا اگلی صف میں کھڑے ہونے کے ثواب کا تمہیں پتہ چل جائے، تم لڑ پڑو، قرآن بھی کرو، اتنا بڑا ثواب ہمیں معلوم ہی نہیں۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سارے لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے باجماعت نماز ادا کی، لیکن اگلی صف والوں کا جو درجہ ہے وہ اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن بھی کرنا پڑے۔ یہ اشارہ ہے کہ تم اس ثواب کو ناپ نہیں سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، اتنا بڑا ثواب۔ شوق ہونا چاہیے، جگہ ہو تو پھر، اگر گنجائش تھوڑی سی دیکھنے کے بعد کوئی آ ہی گیا ہے، تم دیکھتے گنجائش بن جائے گی تو پھر نرم ہو جائے گا۔ لینو بِأَیْدِی اِخْوَانِکُم، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے بھائیوں کے لیے کندھوں کو نرم کر دیا، یعنی تم دیکھتے ہو گنجائش ہے، تھوڑی تھوڑی گنجائش نکال، نرم ہو جایا کرو، جگہ بناؤ، اس کا شوق ہے، وہ بھی چاہتا ہے میں بھی سب میں نماز پڑھوں، گنجائش بن رہی ہے تو بناؤ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، گنجائش ہو ہم اپنی ٹانگیں بالکل سیخ کر دیں، بالکل سریے کی طرح ایسے گاڑ دیں، نہیں کسی نے نہیں۔ یہاں ہمارے ساتھیوں سے اکثر غلطی یہ بھی ہوتی ہے، ایک عادت سی بڑھ گئی، انتہائی بیکار عادت، ہم ٹانگیں کندھوں سے زیادہ پھیلانے کے عادی بن چکے نماز۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے ٹانگوں کی چوڑائی، قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہمارے کندھوں کے مطابق ہونا چاہیے، زیادہ ٹانگیں مت، یا ہم اتنی ٹانگیں پھیلاتے ہیں کہ جہاں 3 آدمی آ جائیں وہاں 2 آدمی ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہو جائیں۔ جگہ ہوتی ہے، ہماری جو عادت ٹانگیں پھیلانے کی تو کوئی آگے آ نہیں سکتا۔ تفسحوا فی المجالس کا حکم یہاں بھی آتا ہے، اپنی عادت چینج کریں، اپنے جسمانی جو آپ کی ساخت ہے اس کے حساب سے اپنی ٹانگیں کھولیں اور پھر اس طرح صف کے قائم کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں، صحیح بخاری میں صحابہ کرام کی صف بندی کا ذکر آتا ہے۔ اہل الحدیث خوش نصیب ہے، ان کی وہی نماز ہے، قرآن مجید کے بعد جو احادیث کا سب سے اتھینٹک ذریعہ ہے، سورس ہے، صحیح بخاری کے مطابق ان کی نماز، الحمدللہ۔ صحابہ کرام کی طرح ان کی نمازیں، آمین بالجہر کا موضوع ہو، فاتحہ خلف الامام ہو، رفع الیدین کا ذکر ہو، صف بندی کا طریقہ ہو، صحیح بخاری کی واضح احادیث موجود۔ کعب بن مالک، انس بن مالک کے الفاظ آپ پڑھیں صحیح بخاری، ہم کندھے کے ساتھ کندھا اور تخنے کے ساتھ تخنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہو، جس طرح اہل حدیث کی صف بندی۔ البتہ اہل حدیث کی افراد کے اندر یہ غلطی ہے جو آپ سن رہے ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کندھے نہیں ملے، زیادہ ٹانگیں پھیلائیں گے ظاہر پھر کندھے نہیں ملیں گے۔ یہ سارے آداب ہیں جن کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور جب مجلس ختم ہو جائے یا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے
مجلس کا جو امیر ہے یا جو بڑا ہے وہ کسی اور آدمی سے خاص موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ چلے جائیں، تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ، اس میں برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح تمہارے اندر عاجزی اور تواضع آئے گی۔ یہ تکبر ہے کہ مجھے کیوں اٹھایا، اس سے بات کر رہا ہے، ہمیں اٹھا دیا مجلس کا موضوع ختم ہوا، آپ اسے ضرورت نہیں تھی، اس نے کہا آپ چلے جائیں، میری خصوصی گفتگو کر کے۔ ہاں صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، جب مجلس میں صرف 3 آدمی، اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون ثالث، مجلس میں ہیں 3 آدمی، 3 دوست بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کچہری کر رہے ہیں، تو ایک کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ سرگوشی کرنے کی بھی عادت، آپس میں کانوں میں گفتگو، آہستہ گفتگو، سرگوشی مت کرو، تیسرے کو تکلیف ہوگی کہ وسوسے آئیں گے، بدگمانیاں آئیں گی، وہ سوچے گا یار میرے سامنے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی میرے خلاف کوئی سازش چل رہی، کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایک یہ نقصان، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ دوسرا نقصان، احساس کمتری کا وہ شکار ہوگا۔ تو ایک ایسا بھی معاملہ ہے جسے میں نہیں سمجھ سکتا، یہ دونوں ہی حل کر رہے ہیں، مجھے اس کے لائق نہیں سمجھا کہ مجھے اس میں بھی شامل کر دیں۔ منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، جب تم 3 آدمی تو پھر ایک کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ۔ یہ سارے آداب مرد حضرات کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی، واپس میں گھروں میں جب خواتین مل کر بیٹھے تو ان آداب کا خیال۔ 2 خواتین کچہریاں کریں، کانوں میں گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے، آہستہ آہستہ، اور پھر تیسری خاموشی بیٹھ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ، وہ پھر رنجیدہ ہو جائے، اسے تکلیف ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے وقت 2 راز سنائے، معروف حدیث ہے۔ مجلس کے آداب کے متعلق جو اس واقعے کا تعلق ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے ایک قریب بلا کے کان میں گفتگو کی، رونے لگی، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک اور بات کی، مسکرانے لگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ 2 رات کی باتیں سنی، جب باہر آئی یا تھوڑا فاصلے پہ آئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی محبت کرتی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے جگر کے گوشے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتی تھی۔ پوچھا مجھے بتاؤ، سارے لوگوں میں ہم ساری بیویاں کھڑی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اکیلے آپ کو بلا کے گفتگو کی، کیا گفتگو؟ سمجھدار دیکھیں، عقل مندی دیکھیں۔ کہنے لگی اگر یہ بتانے جیسی بات ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے سامنے مجھے بول دیتے، زور سے فرماتے، مجھے بلا کے اپنے کانوں میں گفتگو کی ہے چھپانے کے لیے، یہ میرے والد محترم اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اپنی محبت تعلقات اپنی جگہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی، خاموش ہو گئی، زیادہ زور نہیں بنا۔ پیر کے دن چاس کے وقت خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی جہاں سے رخصت ہوئے، اپنی پوری شریعت امت کے حوالے کی، خود وفات پا گئے، یہ چمکتا ہوا روشن چراغ دین اسلام امت کے حوالے کر کے جو قیامت تک جگمگاتا رہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ، اب بتاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب اس راز چھپانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ہاں اب بتا دیں، وہ یہ دونوں باتیں، پہلے مجھ سے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بیماری میں فوت ہو جاؤ، جس پر میں رونے لگی۔ پھر مجھ سے 2 باتیں کی، ایک یہ کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تو آ کر مجھ سے ملے، یعنی تیری وفات بھی جلدی ہو۔ اس پہ بھی اہل علم نے گفتگو کی، ایک مومن آدمی اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے، وہ موت سے ڈرتا تھوڑی ہے، موت کی تکلیف ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے۔
جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا اس دنیا میں میرا کیا ہے، خوش ہوئی کہ لہٰذا آزمائش کے اس دنیا میں جو ایک بیکار جگہ ہے رہنے کی، اصل رہنے کی جگہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس، خوش ہوئی مسکر۔ اور دوسری وجہ جنت کی تمام خواتین کی ملکہ اللہ نے تم کو بنایا، سب سے بڑا درجہ تھا، پر میں مسکر۔ اب یہاں تعلق دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ یہ روایت صرف عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو بیان کی، یہ امانت۔ معاذ اللہ کا تھوڑا سا بھی بغض ہوتا وہ چھپا دیتی تو یہ حدیث چھپ جاتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ امانت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، فضیلت، عائشہ رضی اللہ عنہ سب کی والدہ نے پوری امت کو یہ امانت سونپ دی ہے کہ فاطمہ کا مقام یہ ہے، یہ آداب کسی کا حق تسلیم کرنا۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح نبی علیہ السلام کا راز رکھا، مجلسوں کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ میں کسی دوست کی کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی، کوئی معاملہ اس نے کیا بیان کیا، اس نے آپ کو اپنا بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے بیان کیا، اب آپ ساری مجلسوں میں ڈنڈورا پیٹتے، اسے ذلیل کرتے ہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک دفعہ دن کے وقت بلایا، خادم رسول تھے، میں اپنی والدہ ام سلیم کے پاس تھا، مجھے بلایا، ایک راز کی خاص بات بتائی مجھے، ایک اہم بات تھی راز کی، جس کا تعلق شرعی احکامات سے نہیں تھا، میں نے چھپا دیا وہ راز، اپنے سینے میں چھپا دیا۔ گھر آیا، میری والدہ نے پوچھا کیا خاص بات تھی اس وقت بلایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا، والدہ کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام والدین سے بھی بڑھ کر ام سلیم کو نہیں بتایا، اپنی والدہ کو نہیں بتایا، اس طرح راز رکھے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی پوچھنے والے پوچھتے تھے، انس بن مالک کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ راز، 100 سال تک زندہ رہے تھے۔ انس بن مالک کو اللہ نے بڑی عمر دی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحت اور مال میں برکتوں کی دعا کی تھی، بڑے مالدار، بڑی اولاد ہوئی، پوتے نواسے کی صورت میں، اور پھر زندگی بھی بڑی، مال بھی بڑا، آخر تک کسی کو یہ راز بتایا، سینے میں دفن ہو گیا، پھر قبر میں مدفون ہو گیا وہ راز۔ کسی انسان کو، کسی صحابی کو، اپنے والدہ کو بھی وہ راز بتایا، کسی کو پتا نہیں وہ راز کیا ہے، آج تک کسی کو پتا نہیں اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام میں کیا بات تھی جو انس بن مالک کو بتائی، کسی کو پتا نہیں آج تک۔ اس طرح مجلسوں کے راز رکھے جاتے ہیں، المجالس بالامانہ، اسی لیے کہا گیا کہ مجلسوں میں تمہارے بیٹھنے کے بعد ہونے والی گفتگو بھی امانت ہوتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی 2 حدیثیں سماعت کیجیے، لا یقیمن الرجل من مجلس ثم یجلس فیہ، کسی مجلس میں ایک آدمی پہلے بیٹھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہر کا ہو بہرانی کا، کوئی بھی، کوئی خاص آدمی آ جائے، وہ سمجھتا ہے میرا ایک مقام ہے، وہ کہے کہ نہیں آپ اٹھ جاؤ، یہ جگہ میری، میں بیٹھوں گا، فرمایا اس کو یہ حق نہیں، جو پہلے آئے اسی کا، تم اس کو اٹھاؤ، نہیں میں بیٹھوں گا، فرمایا میں اس کی اپنی امت کو اجازت نہیں دے، مت کرو ایسا، جو پہلے آگے وہ بیٹھے گا۔ مساجد میں بعض ایسے معاملات آئے ہیں، پوچھیں گے سوالات، ایک آدمی اکثر 500 نمازیں عادت ہے اگلے صف میں، اگلی صف میں، اور اسی جگہ وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار اس سے لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہاں ہر وقت میں ہی بیٹھتا ہوں، مجھے جگہ دے دو، یہ جگہ میری، یہ جگہ میری ہے، جملہ غلط، بھائی آپ کا کیا بکنگ ہو گئی ہے، آپ کا پلان ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، جو پہلے آ گیا وہ بیٹھے گا، بھلے آپ ہر وقت آتے، لیکن جو پہلے آ گیا آپ اس کو اٹھانے کے مجاز نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں، اب میں بیٹھوں، چاہے آپ کا کوئی بھی مقام، حافظ ہے، عالم ہے، مسجد کے متولی ہیں، کیا کوئی بھی آپ کا مقام، آپ بیٹھے کے بعد جس ٹائم آپ آئے جہاں آپ کو جگہ ملی، آپ کو ذمہ دار ہو، خزانچی ہو، کوئی بھی آپ کا عہدہ ہے، شریعت کے اصول اپنی جگہ اٹل برقرار۔ پھر صحیح مسلم کی دوسری حدیث،
فرمایا ہاں اذا قام الرجل من مجلسی فرجع فهو حق به، مجلس میں بیٹھ گیا پھر آدھی حاجت ہو گئی، بلغم آ گیا، تھوک آ گئی یا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کی چلا گیا، اس کا حق ہے وہ اس مجلس میں آئے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے کیونکہ وہ بیٹھ چکا ہے، اب اس کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا، اس کی ایک مجبوری ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ اٹھا ہے، آیا پہلے اس کی جگہ پہ قبضہ ہو، اس کو بیٹھنے دو، جو پہلے بیٹھ چکا ہے تو پہلے بیٹھ چکا ہے، آدھی طور پہ گیا ہے وہ بیٹھ۔ یعنی ہمیں پتا چلا کہ اسی طرح خطبہ جمعہ میں بھی جب صفوں میں لوگ بیٹھ گئے ہیں تو جو پہلے آ گیا اسے حاجت ہو گئی۔ خطبہ جمعہ میں اس چیز کے دو طرح کے اہل علم نے بتایا، اگر کوئی پیشاب یا حاجت پہلے آ گیا، ثواب حاصل کر لیا، پہلے بیٹھ گیا، حاجت ہو گئی، چلا گیا، واپس آ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے واپسی آنے میں دیکھتا ہے جس طرح ہماری مجلس ہے، برآمدے میں سے اگلی صف میں آنے کے لیے کتنے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کا ہوا ہے، لہذا وہ صبر کرے، اللہ اس کو پہلے آنے کا ثواب پورا دے، کیونکہ شرعی عذر کی وجہ سے اٹھ گیا ہے، وہ پہلے بیٹھ کے ثواب حاصل کر چکا ہے انشاءاللہ۔ اب وہ پیچھے بیٹھا ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، اب گردنیں پھلانگ کے ہوئے اپنی جگہ کے لیے آئے تو وہ پیچھے بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ اس کو ثواب پورا مل جائے۔ اگر آپ پہلے آ گئے تو آپ نے بیٹھ جائے۔ یہاں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، ہم سمجھتے جب میں آ گیا ابھی وضو کر کے تیار نہیں ہوا، میں خود دیکھتا ہوں مسجد میں کہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنی ٹوپی اپنا رومال پھینکا سب کا لے کر پھر بھاگتے وضو کر، حالانکہ ہم تیار جب ہے جب وضو کر کے آ جائے، مکمل طور پہ ہم آئے نہیں، جگہ ہم نے پہلے رکھی۔ یعنی اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے رسول کے ساتھ، تم اللہ سے زبردستی ثواب حاصل کرو، ایسے تو ثواب نہیں ملے، ثواب طریقے سے حاصل کرو، جو اصول ہے صاحب شوق ہے اتنا، وہ 5 منٹ پہلے آ جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ گھروں سے وضو کر کے آیا، پھر اکثر آپ سنتے رہتے ہیں قدم ہمارے خالی کیوں جائے ثواب سے، بالخصوص خطبہ جمعہ غسل کر کے پہلے آئے، قدم قدم پر 1 سال کی نیکیاں ہیں، جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، امام کے قریب بیٹھ جائے اور پھر کان لگا کے خطبہ سننے، کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے کپڑوں سے نہیں گلتا، زمین کنکریوں کے ساتھ، قالین اگر بچھے ہوئے تو قالین کے دھاگوں کے ساتھ پورا خطبہ اسی طرح سنتا ہے، سوار نہیں ہوتا، خوشبو لگا کے غسل کر کے آتا ہے، ہر سال پر ہر قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کی راتوں کا قیام کا ثواب۔ ابو داؤد جامع ترمذی کی معروف حدیث، یہ احادیث اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھی جن کے علم میں خطبہ جمعہ سے پہلے آ جاتے ہیں، اللہ ان کا پہلے آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ کتنے ایسے ساتھی دروازے پہ کھڑے ہوں، آخر میں نماز کے ٹائم پہ آتے ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں اللہ کے ان خزانوں کی، دنیاوی خزانوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، راتوں کی نیندیں، فجر، سردی گرمی، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو تو بھاگم بھاگ ایسے پہنچتے ہیں، لیکن یہ جو خزانے مل رہے ہوتے ہیں ان کے حصول کی تڑپ بھی نہیں۔ 1 قدم پہ 1 سال کے روزے، 360 روزے 1 قدم پہ، یہ منہ میں آنے والی بات ہے، سوچیں تو بڑا ثواب، 360 راتوں کا قیام۔ پہلے آپ آ جائیں اور وضو کر کے آئے ہیں، غسل کر کے آپ مکمل، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ آئے نہیں، رومال پھینکا، ٹوپی پھینکی، جگہ پہ قبضہ ہو، ابھی آپ وضو کر رہے ہیں، ایک آدمی تیار ہو کے آ گیا ہے تو وہاں رومال پڑا ہوا، اگلی صف میں ایک ہی آدمی کی جگہ ہے، وہاں وہ رومال رکھ کے بھاگ گیا وضو کر کے، اس میں تو ظلم ہو گیا، یہ غلط۔ اسی طرح اپنے دوستوں کو کہہ دیتے یار میری جگہ رکھ لیں، آپ آئے نہیں، آپ کے دوست نے آپ کی جگہ پہ رومال بچھا دیا، یہ بھی غلط۔ جو آنے والا وہ بیٹھا ہوا رومال میں جگہ پہ قبضہ کر لیا، وہ آئے گا وہی بیٹھے، وہ تیار ہو کے نہیں آیا، وہ آیا اسے آدھی حاجت ہوئی، پھر تو ٹھیک ہے اس کا، وہ گھر سے آیا ہی نہیں، اس کی جگہ پہ لئی بکنگ جاری، ایڈوانس بکنگ جاری، مسجد میں بھی اللہ سے بھی ٹھگیاں، دھوکہ دے کے اللہ کو ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کبھار تاخیر ہو جائے، جو ذمہ داران ہیں، اسپیکر کا مسئلہ ہے، مسجد کے ذمہ دار ہیں، اسپیکر صحیح کرنے کے لیے قریب بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ چندہ جھولی اٹھا لیتے ہیں، جھولی چندہ لیتے ہیں، وہ اگر ان کے لیے جگہ رکھی جائے، ان کو بھی چاہیے کہ پہلے آئے، لیکن ان کا حق بنے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ایک ذمہ داری میں شامل۔
اس کے علاوہ ایک عام آدمی کے لیے کوئی جگہ رکھ دے، قطعاً یہ نار بنا، بالکل غلط۔ اس طرح زبردستی اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کے طریقے کو چھوڑ دو، اصول اپنانے چاہیے۔ پہلے تیار ہو گیا، مجلس کے آداب بے شمار ہیں، بڑا وسیع یہ موضوع ہے، کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے جس کا تعلق ہمارے خطبہ جمعہ کے ساتھ بھی اور نمازوں کے ساتھ بھی، عام مجلسوں کے آداب بھی۔ اللہ رب العالمین نے پھر توفیق دی تو پھر کبھی اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین تمام شریعت کے معاملات ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔